اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلسلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا کہ کعب بن اسد اپنے کچھ سرکردہ یہودی سرداروں کے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش رچتا ہے، اور اس میں اہم کردار یحاوہ یہودن اور موشان یہودی کا ہوتا ہے جو ایک جادوگر ہے۔ ناظرین، اب اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 27 بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیث بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یحاوہ کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یحاوہ کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یحاوہ کو اس کے پاس لے آئے۔ یحاوہ کو موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ موشان نے یحاوہ کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبائل کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور پیغمبر خدا کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے پیغمبر خدا کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا وہ اس سے سنو۔ یحاوہ نے سنایا کہ موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یحاوہ کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی۔ یحاوہ کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یحاوہ پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہ تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی تو جرید نے یحاوہ کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یحاوہ کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔
جرید جب چلا گیا تو یحاوہ نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے، اور وہ آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جرید کے دل میں بھی یحاوہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یحاوہ وہ حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یحاوہ سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یحاوہ نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یحاوہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ابن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے موشان، یحاوہ نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، اور میرا اتعلیق ہے، وہ میرا اتعلیق ہے۔ ابن مسیب اس کے ساتھ موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب بھی اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن ابن مسیب مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یحاوہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، ابن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا، تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں ابن مسیب، یحاوہ نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے رب باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز ابن مسیب یحاوہ کے ساتھ موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یحاوہ اسے ابن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی، اور اس نے موشان کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے موشان کو بتایا کہ ابن مسیب اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے موشان کو بتایا کہ ابن مسیب کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یحاوہ نے پوچھا، کیا نہیں ہو سکتا؟ ابن موشان نے کہا، میں پہلے اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یحاوہ نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد ابن موشان نے ابن مسیب کو باہر بھیج کر یحاوہ کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ ابن مسیب مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یحاوہ نے کہا۔
ابن مسیب کی ذات بہت کمزور ہے۔ موشان نے کہا میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق یحییٰ نے کہا آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی، نہیں لڑکی۔ بوڑھے یہودی نے کہا تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یحییٰ خاموشی سے موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جیسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو۔ وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ موشان نے کہا ابن مسیب سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا، یہ تیار نہیں ہوگا۔ یحییٰ نے کہا یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند دی۔ گرامی، اس واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔